بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت کے آدمی بچوں، آج ہم جو ہے وہ اپنا دہرائی پروگرام باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں جی اپنے آج پہلے سبق کا، جو کہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان کہ جن کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے، اور ان کو اردو کا جو ہے وہ پہلا باقاعدہ مضمون نگار بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین سے قوم کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا کام لیا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کی۔ دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا، اور اردو زبان جو پہلے صرف حسن و عشق تک محدود تھی، سر سید کی بدولت حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی، اور سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے جو ہے وہ قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی تصانیف آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، اس میں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو ان کے شاندار اور تابناک ماضی کا حوالہ دے کے آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے جو ہے وہ انہیں بڑا پر امید جو ہے وہ کیا۔ نصاب میں موجود ان کا سبق اپنی مدد آپ، جو کہ مقالات سر سید کی جلد نمبر 5 سے لیا گیا ہے، جس کا ہم صرف ایک سبق کا ایک خلاصہ سا جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کا مرکزی خیال۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں، ایک مقولہ انہوں نے بیان کیا ہے، کہاوت، ضرب المثل، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں یہ ایک مقولہ ہے جو نہایت عمدہ اور آزمودہ ہے، اور یہ جو چھوٹا سا مقولہ ہے، یہ جو چھوٹی سی کہاوت ہے، اس میں انسانوں، قوم اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش جو ہوتا ہے، وہی اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ والا جوش جو ہے اپنی مدد آپ کا بہت سے لوگوں میں پایا جائے گا، تو یہ اس کی مجموعی ترقی ہوگی، اور جس شخص میں سے یہ جوش ختم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غیرت اس کی خود بخود ختم ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنی ترقی کے بارے میں بالکل بھروسہ کرنا شروع کر دیں اپنی حکومت پر، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کہ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی تمام قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی کی وجہ سے رعایا ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ اس کی طرف گامزن ہوتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک اچھا بادشاہ جو ہے وہ رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کرتا ہے، لیکن کہ جب تک کہ رعایا کے اپنے اندر جو ہے وہ بھلائی، خوشی اور ترقی کا جذبہ موجود نہیں ہوگا، اچھا بادشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے بہت بڑے عہدے پہ ہے، اور وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنے اقتدار کو غلط اس کے لیے استعمال نہ کرے، عمدہ قوانین رائج کرے، اور ان عمدہ قوانین کو رائج کرنے کے بعد بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ اپنی اندرونی جو ہے وہ کمیوں کو درست کر لیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ بالکل عمدہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ جس وقت تک جو ہے وہ انسان خود کو درست نہیں کر سکتا، کتنا ہی عمدہ قانون کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی سست آدمی کو، محنتی فضول خرچ کو، کفایت شار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا۔ بے شک قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح جو ہے وہ
بہت حد تک ممکن ہوتی ہے، لیکن انسان جب تک خود کوشش نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کی اصلاح جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں کہ جیسا جو ہے وہ رعایا ہوتی ہے اسی طرح کو اس پہ حکمران ہوتا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، اور قدرت کا قانون ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوگا اسی طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ مثال ایسی ہے کہ جس طرح پانی خود بخود نشیب کی طرف بہتا ہے، اسی طرح اچھی رعایا پر اچھے حکمران، برے رعایا پر برے حکمران آتے ہیں۔ یعنی یہ بات ثابت ہے کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں ان پہ حکمران بھی ایسے ہی ترقی یافتہ ہوتے ہیں، کیونکہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا، اور اسی طرح قومی ترقی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی کا۔ جب تک انسان اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا کبھی بھی اس کی اصلاح جو ہے اس کی حکومت نہیں کر سکتی۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ ایک ظالم آقا، مطلب یہاں سر سید احمد خان ایک مثال کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں غلام وہ نہیں ہے کہ جس کو ایک ظالم بادشاہ نے خرید لیا ہے، یہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ اس کی رعیت میں ہے، بلکہ حقیقت میں غلام وہ شخص ہے جو بد اخلاق ہے، خود غرض ہے، جہالت میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ اسی طرح وہ قومیں جو دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے، یعنی بہترین گورنمنٹ یا بہترین قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کی دلی غلامی جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک انسان جو یہ سوچتا ہے، ایک عام انسان، اس کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں کوئی خضر ملے، کوئی رہنما ملے، اچھی گورنمنٹ ہو جو ہمارے سارے کام آسان کر دے۔ اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر کام ہماری گورنمنٹ کرے، ہم خود کچھ نہ کریں، اور ایسا انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ قدر و منزلت جو ہے نہیں پا سکتا۔ جتنی قوموں نے بھی اس سے پہلے عزت پائی ہے، شہرت پائی ہے، وہ ساری اپنی مدد آپ کے تحت پائی ہے، اور جب یہ اپنی مدد آپ کے تحت والا فارمولہ لوگ سمجھ لیتے ہیں تو پھر کسی رہنما کی تلاش نہیں بنتے، وہ دوسروں کے لیے خود رہنما بنتے ہیں۔ پھر ولیم ڈراگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میرے شہر کے لوگ یاد آتے ہیں، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ استقلال اور محنت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے تو بہت جلد جو ہے وہ ہم ایک عمدہ قوم بن جائیں گے اور ہم آرام و خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم پچھلی نسلوں کے، پچھلے لوگوں کے حالات کے بارے میں سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہم لوگوں نے ترقی کی جس منزل پر آج ہم پہنچے ہیں، یہ منزل ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوئی، یہ پچھلے لوگوں نے جو محنت کی ہے یہ اس کا صلہ ہے یہ سب، اور رفتہ رفتہ ان لوگوں نے یہ جو دولت ہے اپنی محنت سے ہمیں منتقل کی ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ یہ جو جائیداد ہمیں منتقل کی ہے ہم اس پہ خزانے کے سانپ بن کر اس کی حفاظت نہ کریں، بلکہ اس کو اتنی ترقی دیں کہ آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم ایسا بالکل بھی نہیں کرتے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں بڑی قوت ہے، یہ دوسرے کو بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، اور حقیقت میں یہ ایک عمدہ تعلیم ہے، یعنی کہ ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی جب دوسرے کو کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، ہم اس سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور یہ جو عمل ہے سیکھنے کا یہ کتابی تعلیم سے زیادہ مؤثر ہے، اور یہ ہمیں عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اور یہ جو عمل، یہ جو علم ہے، اسی علم کی بدولت جو ہے وہ ہمارے اندر قومی مضبوطی، قومی عزت، قومی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور یہی علم جو ہے انسان کو اس کے فرائض ادا کرنے، دوسروں کے حقوق کو محفوظ رکھنے، زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی آنے والی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے بڑا کارآمد ہے یہ علم۔ اور یہ جو علم ہے اس کو انسان کتابوں سے نہیں سیکھتا، بلکہ جو ہے وہ یہ علم کیسے عمل میں آتا ہے۔ لارڈ بیکن جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم سے عمل نہیں آتا،
علم کو عمل میں لانا پڑتا ہے. یعنی جب فار ایگزامپل ایک چیز ہے، ایک ٹیلر ہے جو ہے، وہ درزی ہے، کسی کو یہ چیز بتاتا ہے کہ تم کپڑوں کو ایسے کاٹو، اس کا گلا اس طرح بناؤ، اس کو ایسے سیو، پھر اس میں بٹن لگاؤ، یہ چیز کرو، ایسے جو ہے وہ تمہارا اچھی جو ہے وہ شرٹ بن جائے گی. وہ یہ کتاب کا علم ہے. لیکن جب پریکٹیکلی اس کو کرے گا، عملی طور پہ اس کام کو وہ خود کر کے بتائے گا کہ بھائی یہ لو، یہ اس کو اس کے ہاتھ میں سیزر دے گا کہ یہاں سے تم کٹ لگاؤ، وہ ایسے کٹے گا، اس کو ایسے سلائی کرے گا، وہ خود اس کو بٹن لگاتا ہوا دیکھے گا اور ایک دو دفعہ اس کو خود کام کرے گا، تو تب جا کے اسے یہ کام آ جائے گا. تو ایک جو ہے وہ کتابی علم ہے، دوسرا عملی علم ہے. تو جو کتابی علم ہوتا ہے اس کی بنسبت ہم عملی تعلیم سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور عملی تعلیم ہی کی بدولت جو ہے وہ ہم بہت جلد آگے بڑھتے ہیں. اور عملی تعلیم کا یہ علم کیا ہے کہ ایسے نہیں آتا خود بخود، یہ جو ہے وہ مشاہدے سے آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، اور یہ مشاہدہ جو ہے انسان کی زندگی کو درست کرتا ہے. علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن انسان کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے. یعنی علم کی بنسبت عمل کوئی بھی، فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کی یہ برائیں، لیکن جب تک ہم اپنی عملی زندگی میں اس چیز کو خود پہ اپلائی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. جب تک ہم کوئی بھی اچھا قانون جو ہے وہ خود اس کی پیروی نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے. اور اسی طرح سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن، یعنی ہم دوسروں کی اچھی لائف کے بارے میں جتنا بھی پڑھیں گے، جب تک کہ وہ اچھی لائف کو ہم خود پہ جو ان کی اچھائیوں کو خود پہ اپلائی نہیں کریں گے، خود جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں کر کے بتائیں گے، ہم کبھی بھی اچھا جو ہے وہ اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو یہ کیا چیز ہے کہ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن انسان کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا جو ہے یہ والا ٹاپک اپنی مدد آپ جو ہے وہ ختم ہوا. اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں اپنی مدد آپ ایسا عمدہ آزمودہ مقولہ، یہ کہاوت ہے جس میں قوموں کا، نسلوں کا اور انسانوں کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے، اور جو قومیں اس راز کو سمجھ جاتی ہیں وہ ہمیشہ عروج کی طرف جو ہے وہ جاتی ہیں. اور ہم لوگوں کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی اچھی گورنمنٹ کے آنے سے ہم اندرونی طور پر ہماری اصلاح ہو جائے گی. یہ بالکل ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنی اصلاح خود نہ کریں، اور جو ہے وہ ایسے علم سے، علم کی بنسبت عمل کو جب تک ہم کام میں نہ لائیں، ہم جو ہے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کی طرف قدم آگے نہیں بڑھا سکتے.